تصوف کوئی کرامات کا نام نہیں ہے کہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے. ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے. پانی پر چلنا شروع کر دیں گے تو پانی میں تو آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، انڈیا سے بہت سارے سانپ آئے ہیں، وہ بھی تیر رہے ہیں. کیا کمال ہوا جی. تو یہ کرامت جو ہے نا، کرامت پتہ کیا ہے جی؟ جب بندہ دین پر عمل کرتا ہے، شریعت و سنت پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرتا ہے، اس کے وقت میں برکت دیتا ہے. یہ اسی کو کرامت کہتے ہیں. میں آج ان سے کہہ رہا تھا نا، ابھی میں کہہ رہا تھا میں آپ کو یاد کیا آپ آگے، اور میرے ساتھ بہت دفعہ ہوتا ہے ایک بندے کو یاد کیا وہ آ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہے یا اگلے دن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا تو کوئی کمال نہیں. یہ اللہ تعالیٰ شانو اثر ڈال دیتے ہیں. فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے لیے دعا کی امریکہ میں، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، صحت یاب ہو گیا. اس کو آپ کرامت کہہ لیں، صحت تو کوئی دے نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں نا. کوئی زور جتنا مرضی لگا لے، کوئی کسی کو صحت نہیں دے سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتے ہیں اور اس کا اثر ڈال دیتے ہیں دور بیٹھے شخص کے اوپر. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس کو آپ کرامت کہہ لیں. اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے اس کے کام آسان کر دیتا ہے، یہی کرامت ہے. اور جو دوسری کرامتیں ہیں جو کہ مشہور ہیں جی، پانی پہ چلنا اور ہوا میں اڑنا اور یہ اور فلاں 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 فلاں، یہ ساری کرامتیں جمع ہو جائیں نا تو ایک سنت کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ ساری کرامتوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، سنت والا پلڑا بھاری ہو جائے. سنت پر استقامت جو ہے نا وہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. سنت پر استقامت، بلکہ یہی کرامت ہے اصل تو. سنت پر استقامت نصیب ہو جانا ہی کرامت ہے. وہ سنایا تھا میں نے آپ کو قصہ، میں سنا کے بات ختم کر دوں. حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کے پاس چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ آئے، سنایا تھا نا قصہ پہلے بھی، پھر سن لیں. آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ کے شیخ حیات تھے، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے اوپر ایک عرصے سے قبض کی کیفیت تھی، تو میں آپ کے شیخ کے پاس آیا، شیخ نے توجہ کی تو میری وہ قبض کی کیفیت ختم ہو گئی. اب حضرت نے آپ سارے مریدوں کو اور خلفاء کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، حضرت ہے نہیں، تو اب آپ بھی کچھ عنایت فرمائیں. چشتیہ سلسلے کے بزرگ، قادریہ سلسلے کے بزرگ، ان کے اندر نا کرامتیں بہت زیادہ ہیں. تو اب اس کو کرامت ہی انہوں نے فرمایا. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کرامت تھی کہ ان کے پاس آیا ہوں، توجہ کی اور کیفیت میری ٹھیک ہو گئی. اب آپ بھی کچھ عنایت فرمائیں. حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھئی ہمارے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ کچھ نہیں. جب یہ فرمایا نا تو ان بزرگ کے اوپر نا وجد طاری ہو گیا. وجد طاری ہو گیا. جب وجد طاری ہوا تو سرہند کی زمین بھی ہلنے لگی. جتنا وجد ہوا اتنی زمین بھی ہلی سرہند کی. حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو فرمایا کہ وہ طاق میں سے میری مسواک اٹھا کے لاؤ. وہ مسواک اٹھا کے لایا. آپ نے مسواک ہاتھ میں لی اور اس کو زمین پہ رکھا. جو ہی اس کو زمین پہ رکھا ان کا وجد بھی ختم ہو گیا اور سرہند کی زمین ہلنا بھی بند ہو گئی. پھر فرمایا کہ اگر یہ فقیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو سرہند کے سارے مردے زندہ ہو جائیں، لیکن میری اس کرامت اور تمہاری اس کرامت، یہ جو تمہیں وجد آیا اور زمین سرہند کی ہلنے لگی ہے، میری کرامت کہ میں یہ دعا کروں اور سرہند کے مردے زندہ ہو جائیں، اس کرامت سے اور تمہاری اس کرامت سے میں اس مسواک کی سنت کو افضل اور بہتر سمجھتا ہوں. ہمارے مشائخ تو ایسے تھے، اگر کرامت کا صدور ہوتا بھی تھا تو اس کی ایسی نفی کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہمیں سنت کی فضیلت ہے. اب بتائیے جو سنت پہ اتنا زور دے رہے ہوں تو وہ بدعتی ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ یہ والی تصوف ہوگی جس کو لوگ
بدنام کیے ہوئے ہیں، اور باقی جن صوفیوں نے بدنام کیا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ تو آئے اسی لیے تھے، ان بدعات کو ختم کرنے کے لیے، صحیح راستے پہ امت کو ڈالا ہے، اور تصوف کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اپنے باطن کو روشن کرو گے تو یہ طریقہ ہے باطن کو روشن کرنے کا، شارٹ کٹ راستہ ہے۔ باطن روشن نہیں ہوگا نا تو تکبر بھی ہوگا، حسد بھی ہوگا، کینہ بھی ہوگا، یہ بیماریاں آئیں گی، چاہے نمازیں پڑھتے رہیں اور تلاوت ذکر کرتے رہیں بغیر اللہ والوں کی صحبت کے، یہ چیزیں آئیں گی۔ جب طبیب حاذق سے علاج نہیں کروائیں گے نا تو یہ امراض جڑ پکڑ جائیں گے۔